مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے، اس سے کسی ایک شخص کو نہیں، پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ آگے ایک آیت ہے وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اللہ تعالی تک پہنچتی ہے سیدھی راہ اور بعض ٹیڑھی راہ بھی۔ کہاں تک پہنچتی ہے؟ اللہ تک۔ اگر وہ چاہے تو سیدھی راہ دے دے تم سب کو، لیکن نہیں دیتا ہے۔ ان آیات میں اللہ کی عظیم الشان نعمتوں کا ذکر فرما کر توحید کے عقلی دلائل جمع کیا۔ آگے بھی انہی نعمتوں کا ذکر ہے۔ درمیان میں ایک آیت بطور جملہ معترضہ کہ اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے لائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدہ قدیمہ کی بنا پر، پرانا وعدہ تھا اللہ کا، اپنے ذمے لے لیا ہے کہ لوگوں کے لیے وہ صراط مستقیم واضح کر دے۔ اللہ جو صحیح راستہ ہے اس کو لوگوں کے سامنے لا کے رکھ دے گا۔ اسی لیے نعمہ الہی، اللہ کی نعمتوں کو پیش کر کے اللہ تعالیٰ کے وجود اور توحید کے دلائل جمع کیے جا رہے ہیں۔ لیکن اس کے برخلاف کچھ لوگوں نے دوسرے ٹیڑھے راستے بھی اختیار کر رکھے ہیں۔ اللہ نے تو سیدھا راستہ دیا، لیکن لوگوں نے ٹیڑھے راستے اختیار کر رکھے۔ وہ ان تمام واضح آیات دلائل سے کچھ فائدہ نہیں اٹھاتے بلکہ گمراہی میں بھٹکتے رہتے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے کہ سب کو سیدھے راستے پر مجبور کر کے ڈال دیں تو اللہ کو اختیار تھا، مگر حکمت و مصلحت کا تقاضا یہ تھا کہ جبر نہ کیا جائے، زبردستی ہدایت مستقیم پر، صراط مستقیم پر نہ لائیں، زبردستی مسلمان بنو، یہ حکمت نہیں تھی۔ دونوں راستے سامنے کر دیے جائیں، یہ صحیح ہے، دے دیا اللہ نے دونوں راستے۔ چلنے والا جس راستے پر چلنا چاہے چلا جائے، صراط مستقیم اللہ تعالیٰ اور جنت تک پہنچا دے گا، اور ٹیڑھے راستے جہنم پر پہنچائیں گے۔ ٹیڑھے راستے جہنم پر پہنچائیں گے۔ انسان کو اختیار دے دیا کہ جس کو چاہے انتخاب کر لے۔ سمجھ میں آیا؟ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں زبردستی نہیں کی، اور زبردستی میں کوئی مزہ نہیں ہے۔ راستے دونوں ہیں، جو صحیح راستے پر چلے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو اس میں ٹیڑھا پن نکالے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ عقل سب کے پاس ہے، سوچ سمجھ کے سب کے پاس ہے، اور چلنے کی طاقت بھی سب کے پاس ہے۔ جن صلاحیتوں کی بنیاد پر دنیا میں موحدین توحید کو اپناتے ہیں، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی صلاحیتیں کافروں اور مشرکوں کے پاس بھی موجود ہیں، لیکن وہ اپنی ان صلاحیتوں کو توحید، ایک اللہ کو پہچاننے ماننے میں استعمال کرنے کے بجائے وہ آستھاؤں کی رو میں بہہ جاتے ہیں۔ یہی تو امتحان ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ دیکھو رسولوں کی تعظیم کرو ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گا۔ اب رسولوں کی تعظیم کرنے میں لوگ اتنا غلو کر جاتے ہیں کہ وہ اللہ ہی کو بھول جاتے ہیں، فیل ہو گئے۔ سمجھ میں آیا؟ فیل ہو گئے۔ جیسے اللہ ہی نے فرمایا ہے کہ بھائی ہو گئی جمعہ کی نماز، اب جاؤ روٹی روزی تلاش کرو۔ نماز کے ٹائم پہ تم نے بازار روک دیا تھا، تجارت روک دی، اب جاؤ اللہ کا فضل تلاش کرو۔ مسجد سے نکل رہے ہیں تو بھی یہ دعا مانگ کے نکلو۔ آتے ٹائم اللہم افتح لی ابواب رحمتک، جاتے ٹائم اللہم انی، کیا ہے؟ زور سے بولو نا، اسألک من فضلک، فضل روٹی روزی، فضل کیا ہے؟ روٹی روزی، یہ اللہ نے کہا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ اتنا لگے اللہ کے فضل تلاش کرنے میں، اتنا کہ نماز گل، امانت گل، سچائی گل، تو پھر اقبال کو کہنا پڑا خدا کو بھولا ہے انسان فکر روزی میں، خیال رزق ہے رزاق کا خیال نہیں۔ یہی امتحان ہے دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے اس کو اس کی حد تک رکھنا، نبی کو نبی کی حد تک رکھنا، یہ نہیں بولنا اللہ کے پلو میں
وحدت کے سوا کیا ہے؟ یہ پلو ہمارے کرتے کا، عورتیں ایسا پلو لیتی ہے، بچے ہوئے پیسے وغیرہ اس میں ایسا باندھتی ہے، پھر ایسا رکھ دیتی ہے۔ اللہ کے پلو میں وحدت کے سوا، وہ اکیلا ہے، وحدت کے سوا کیا ہے؟ لے لیں گے محمد سے جو کچھ ہمیں لینا ہے۔ اللہ غریب، نعوذ باللہ، محمد مالدار۔ خصوصاً نماز پڑھی قبلے کی طرف، 450 کلومیٹر اس طرف، وہاں مدینہ میں، مکہ سے 450 کلومیٹر اس طرف مدینہ ہے، ارے سمجھیں گے نہیں؟ تو مدینے والے، یہ کعبہ ہے نا، ادھر منہ کر کے پڑھتے ہیں، تو آپ دیکھو کہ بہت سے لوگ نماز پڑھی کعبے کی طرف، فوراً منہ پھیر کے وہ کونے کی طرف ہو گئے۔ اب کیا کریں گے؟ یہ محمد سے مانگیں گے۔ کس سے مانگیں گے؟ ہاں، وہ یہی اسی شعر کا جو ہے غمہ، اسی عقیدے کا غماز یہ شعر ہے، اللہ کے پلو میں۔ ارے بھائی مانگنا، جس کی نماز پڑھی اس سے نہیں، ان کے پاس کچھ نہیں، اللہ کے پاس۔ یہ یہودی نظریہ ہے، ید اللہ مغلولہ، اللہ کتنا تنگ دست ہے، ہمارے سے زکوٰۃ مانگتا ہے، اللہ غریب ہے۔ یہ یہودی سوچتی، اس کو قرآن نے بیان۔ اب مسلمانوں میں وہ سوچ آ گئی کہ لے لیں گے محمد سے جو کچھ ہمیں لینا ہے۔ تو یہ امتحان ہوتا ہے، ایک سیدھا راستہ، ایک ٹیڑھا راستہ۔ اللہ نے دونوں راستے بیان کر کے رکھ دیے ہیں۔ اب آدمی اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر کے سیدھے راستے پر چلے گا، کامیاب ہوگا، جنت میں جائے گا، اور اگر اس نے اپنی عقل کا صحیح استعمال نہیں کیا تو پھر کدھر جائے گا؟ ارے بولو نا، جہنم میں جائے گا۔ اللہ چاہتا ہو، بتا دیا، اللہ چاہتا تو سب کو زبردستی۔ مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک مرتبہ زلزلہ آیا رات میں، تو فجر کی نماز میں مدارس مسجد اتنی بھری ہوئی تھی کہ روڈ پر لوگ جا رہے تھے۔ تو مولانا نے ایسا دیکھا تو کسی نے خوش ہو کر کہا، مولانا آج دیکھو مسجد بھری ہوئی ہے۔ مولانا یونس صاحب نے فرمایا، جھٹکے کا مال ہے۔ اللہ نے جو جھٹکا دیا تھا، زلزلے کا جھٹکا، ہاں، تو یہ جھٹکے اللہ ہر نماز میں دے سکتا ہے نا، لیکن اللہ جھٹکا نہیں دیتے ہیں، کیونکہ اللہ سے بھی پیار کیا نہیں جاتا، ہو جاتا ہے۔ زبردستی اگر کرایا جائے کہ چلو نماز کو، مولانا فرماتے تھے کہ اللہ یہ کر سکتا ہے کہ فرشتوں کو ڈنڈے دے کر گھروں، محلوں اور راستوں اور بازاروں میں متعین کر دیں، اور نماز کے ٹائم پہ ٹولے پڑھنے لگے۔ کیا پڑھے؟ ٹولے، سیدھا مسجد میں جا کے سکون ملے۔ ایسا کیا بعض حکومت والوں نے، سعودی عربیہ نے کیا تھا پرانے زمانے میں۔ ان کی وہ شرطہ نکلتی تھی، اور جو بھی ہے فوراً نماز کے وقت تمہاری تجارت بند، دکان بند، سب بند، چلو نماز کے لیے، نماز پڑھو۔ نتیجہ کیا ہوا معلوم؟ نتیجہ یہ ہوا کہ جیسے ہی سائرن بجا اور پولیس آنے لگی تو تاجر نے دھندا چھوڑ دیا، بغیر وضو کے اللہ ہوا اپنی دکان میں، بغیر وضو کے۔ جیسے وہ جماعت کے اندر ایک امیر صاحب تھے، مختلف واقعات ہوتے، ایک امیر صاحب، اٹھو بھائی تہجد کو اٹھو، اٹھو بھائی تہجد کو اٹھو، اٹھو بھائی تہجد کو اٹھو، نیند حرام ہو گئی بالکل۔ تو ایک صاحب، ایک مولانا صاحب تھے کھڑے ہوئے، نماز پڑھتا ہوں، زور سے نیت باندھ، نماز پڑھتا ہوں واسطے زبردستی کے اللہ کی۔ تو پھر اللہ اگر جبر کرے تو زبردستی کا ایمان اور زبردستی کی عبادت، زبردستی کی نماز، کیا مزہ اس میں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے سامنے لا کر رکھ دیا۔ اپنی صلاحیتوں سے صحیح راستے پر چلو، اپنے بھیجے کو ٹیڑھی سوچ سے بچاؤ۔ اللہ کی ذات میں کیڑے نکال رہا ہے، اللہ کی نماز میں کیڑے نکال رہا ہے، اللہ کی عبادتوں میں کیڑے نکال رہا ہے۔ ابھی آئیں گے کیڑے والے لوگ بقرعید کے ٹائم۔ سنا یہ ہنجے واڑی کی طرف کوئی رہتا ہے، وہ تو باقاعدہ بولتا ہے، پیسے جمع کرتا ہے، قربانی کے پیسے میرے پاس جمع کرو اور امت کے لیے سوشل ورکنگ کا کام کریں گے۔ وہ بہت پیسے آن لائن جمع کرتا ہے اور لوگ دیتے بھی ہیں، سمجھ میں آئے؟ تو ابھی آئیں گے لوگوں بولیں گے بندے اللہ کے، جانور اللہ کا، سنت ابراہیمی اللہ کی،
مال دیا ہوا اللہ کا، لیکن پیٹ میں دکھ رہا اس کے، یہ ٹیڑھی سوچ والے کے، ارے کیا لگا ہے تم نے، اتنے جانور کھا کے ختم کر ڈالتے، تم لاؤ کروڑوں روپیہ اپنے ایک یونیورسٹی بنائیں گے، ایک کمپنی کھولیں گے، ایک یہ کر، تو تیرے بابا کے پیسے لا کے کرنا، اللہ کی عبادت کا مذاق کیوں بناتا ہے؟ جبکہ حدیث میں ہے صاف، سب سے بڑا ثواب خون کا بہانا ہے ان 3 دنوں میں۔ خون نہیں بہایا پھر چاہے وہ اپنا خزانہ قارون کا لٹا دے وہ مجرم رہے گا۔ اس لیے کہ ہم اللہ کے، دنیا اللہ کی، زندگی اللہ کی، تو ترتیب بھی کس کی چلے گی؟ اللہ۔ تو دونوں راستے، سیدھا راستہ، ٹیڑھا راستہ، ہمیشہ اپنے آپ کو آمنا صدقنا، اللہ نے جو فرمایا، رسول نے جو کیا، ہم اس کے تابع، ہم اپنی عقل کو اس میں نہیں گھساتے۔ ایسا چلنا چاہیے، سوچ سیدھی کرنا چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق۔